الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان کا روز جمعہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، گزشتہ چند نشستوں سے ہماری گفتگو خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ یہ خطبہ شعبانیہ کے لحاظ سے آخری تقریر اور آخری خطبہ ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے سے دوبارہ یا تو پرانے موضوع کو برقرار رکھا جائے گا یا کسی اور موضوع پر بات کی جائے گی۔ خطبہ شعبانیہ جلدی خلاصہ بیان کر دوں اور پھر آج بات کو ختم کریں۔ خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ جو رسول اللہ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا، اور کس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا؟ ماہ رمضان کے حوالے سے رسول اللہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن چونکہ شعبان کے اختتام پر ارشاد فرمایا تھا لہٰذا اس خطبے کو کہا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ۔ اس خطبے کو اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں بھی لکھا اور اہل تشیع نے بھی اپنی کتابوں میں بھی لکھا، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ اہل سنت کی کتابوں میں خطبے کا آخری حصہ موجود نہیں ہے۔ اب وہ آج آپ سنیں گے کہ کیوں جو ہے وہ آخری حصہ موجود نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آج آپ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ کیوں جو ہے وہ وہاں سے حذف کر دیا گیا اور ان کی کتابوں میں یہ والا حصہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ خطبہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس خطبے کے جو راوی ہے، جو بیان کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے معصومین ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ 8ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 7ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 6ٹھے امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، اور یہ سلسلہ پھر پہنچ گیا امیر المؤمنین تک۔ اور امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اور رسول اللہ نے جب دیکھا کہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور ماہ رمضان میں بس چند دن ہیں، اور رسول اللہ نے دیکھا صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو رسول اللہ اٹھے اور رسول اللہ نے وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے۔ آغاز کہاں سے کیا؟ آغاز یہاں سے کیا، ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، فرمایا اے لوگو دیکھو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ کا مہینہ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے؟ باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ 11 مہینوں کا خالق کون ہے؟ رجب کو کس نے بنایا ہے؟ محرم کو کس نے بنایا ہے؟ سفر کو بنانے والا کون ہے؟ وہی پروردگار عالم تو ہے، لیکن پھر ماہ رمضان کے لیے کیوں کہتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے؟ اچھا دیکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی اہمیت دلانے کے لیے، جس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پروردگار عالم اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے۔ جیسے جناب صالح علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی ہے، ٹھیک ہے؟ اونٹنی کس کی ہے؟ پہاڑ سے نکال کون رہا ہے؟ معجزہ کون دکھا رہا ہے؟ جناب صالح علیہ السلام، لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ گھر خانہ کعبہ، مکہ میں سب جاتے ہیں وہاں پر حج کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ،
اللہ کا گھر کیا مطلب ہے؟ وہاں پر کیا نعوذ باللہ اللہ رہتا ہے؟ وہاں پر کوئی اللہ کا ٹھکانہ ہے؟ وہاں پر جو ہے وہ اللہ میں ملتا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اس سے اپنی نسبت دی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی عظمت بتانے کے لیے کہ یہ بیت اللہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جیسے خانہ کعبہ کو اپنا گھر کہا، جس طریقے سے اسے اپنا مکان کہا، ویسے ہی زمانوں میں رمضان کے مہینے کو کہا شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عظمت کو پہچانو۔ یہ تمہاری طرف آ رہا ہے کس کے ساتھ؟ بالبرکت، برکت بھی لا رہا ہے، والرحمت، رحمتوں کو بھی لے کر آ رہا ہے، والمغفرہ، مغفرتوں کو بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ تمہارے اوپر ہے تم کتنی برکتیں سمیٹتے ہو، تمہارے اوپر ہے کہ تم کتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہو، تم کتنی مغفرتیں سمیٹ سکتے ہو۔ بعض لوگ تمہیں نظر آئیں گے کہ جو ماہ رمضان سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے، جو تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، جو تمہیں نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، جو تمہیں عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن کے اخلاق میں تمہیں بہتری نظر آئے گی، اور تم دیکھو گے کہ ماہ رمضان کے بعد ان میں تمہیں کوئی تبدیلی نظر آئے گی۔ لیکن ہاں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، کچھ ایسے بدبخت اور کچھ ایسے کم نصیب اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں ماہ رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے لیے جیسے دوسرے مہینے ویسے ہی ماہ رمضان ہوگا، ماہ رمضان پورا گزر جائے گا، ان کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے تقوی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا انسان میں فرق ہے، ظرف کی بات ہے، کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، کون اس سے جو ہے وہ کتنا استفادہ کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر کہا دیکھو یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اور اس کے لمحے ایک ایک گھڑی تمام گھڑیوں سے، تمام لمحوں سے افضل ہے۔ یہ پہلا نقطہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں۔ پھر دوسرا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم مہمان ہو، اللہ میزبان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ کیسی مہمانی ہے؟ اس کا جواب آپ دیں گے، یہ کیسی مہمانی ہے؟ باقی مہینوں میں مہمان کہتا نہیں ہے، لیکن کھانا وہی کھلاتا ہے، رزق کا انتظام وہی کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس مہینے میں مہمان کہا تو کھانے پر پابندی لگا دی کہ صبح سے لے کر مغرب تک تمہیں نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسی مہمانی ہوگی؟ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی، بالفرض ایک کمپنی میں اگر کوئی کام کرتا ہے، وہاں کا جو اونر ہے وہ کہے اپنے امپلائیز سے، وہ اپنے امپلائیز کو ہر مہینے کھانا کھلاتا ہے، روزانہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک دن اونر نے اعلان کر دیا کل سب کی دعوت ہے، کل یہاں پر جو ہے وہ سب کو آنا ہے اور میں نے دعوت رکھی ہے۔ اب لوگ کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ روزانہ دال کھلاتا تھا، سبزی کھلاتا تھا، آج دعوت کا انتظام کیا ہے تو آج میٹھا بھی رکھا ہوگا، آج جو ہے وہ گوشت مرغی رکھے گا، وہ کھلائے گا۔ اور اب آپ وہاں پر جائیں اور اس نے دسترخوان سمیٹ دیا کہ بھائی دعوت ہے، ایسے ہی بلایا تھا میں نے، تو آپ کہیں گے یار یہ کون سی دعوت ہوئی کہ باقی مہینوں میں کھلاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے مہمان نہیں ہوں، لیکن آج جب کھلا رہا ہے تو دسترخوان سمیٹ لیا۔ یہی معاملہ یہاں پر ہوا۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے باقی مہینے کھلایا ہمیں، بہترین سے بہترین رزق کا انتظام کیا، لیکن کبھی نہیں کہا کہ اس مہینے میں تم میرے مہمان ہو۔ لیکن جدھر ماہ رمضان آیا کہا میرے مہمان ہو، لیکن دسترخوان سمیٹ دیا، صبح فجر سے لے کر مغرب تک پابندی۔ تو یہ کیسی مہمانی ہوئی بتائیے؟ کہاں کی مہمانی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں، جزاکم اللہ۔ یہی جو ہے وہ میں نے بات سمجھائی تھی کہ بالفرض جو ہے وہ اگر وہ میزبان بلا تو رہا ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو مہمان آنے والا ہے اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر بالفرض جو ہے وہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ ایک ساتھ میٹھے کھانے نہیں رکھے گا۔ وہ اگر دیکھے گا کہ کولیسٹرول کا پیشنٹ ہے تو اس کے سامنے چکنائی والی چیزیں اور تیل والی چیزیں یہ ساری نہیں رکھے گا، اور پہلے جو ہے وہ دوا کا انتظام کرے گا۔ بہترین میزبان وہ ہوتا ہے جو دوا کا انتظام پہلے کرے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ایسے کھانے رکھے جس سے اس کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے انسولین لگائیں گے، بعد میں تمہیں جتنا میٹھا کھانا ہے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جو ہے وہ دوا کا پہلے جو ہے وہ دوا کا انتظام ہوگا، بعد میں دعوت ہوگی۔ تو پروردگار عالم نے یہی کہا کہ دیکھو تمہارے جسم تو بظاہر صحیح سالم ہے، لیکن جو تمہاری روح ہے وہ بالکل جو ہے وہ پست ہو چکی ہے، تمہاری روح ہے وہ بالکل جو ہے وہ نچلے درجے پر پہنچ چکی ہے۔ اب اسے جو ہے وہ دوا کی ضرورت ہے، اور دوا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ جیسے جیسے تم روزہ رکھتے جاؤ گے، گناہوں سے بچتے جاؤ گے، تمہاری روح بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں تمہارا سانس لینا کیا ہے؟ سانس لینا عبادت نہیں ہے، تسبیح ہے، ٹھیک ہے۔ سانس لینا تسبیح ہے، یعنی یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، ایک جو ہے وہ عالم کا قول ہے، ایک عالم کہتے ہیں کہ ایک دن میں انسان تقریباً 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے انسان۔ اب یہ غیر اختیاری کام ہے، یعنی اس کام پر جو ہے وہ انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں غیر اختیاری کام جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، سونا جو ہے وہ بالفرض سو گئے، اب سونے کے بعد کون سا اختیار ہے؟
جو ہے وہ اس پر بھی پروردگار عالم عبادت کا ثواب دے رہا ہے. سانس لینے پر کون سا اختیار ہے؟ تو مجبوری ہے, نہیں لیں گے تو مر جائیں گے, لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس پر بھی ثواب رکھ دیا. ایک ایک سانس لیتے جاؤ, سبحان اللہ کا ثواب لکھتے جاؤ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تسبیح کا ثواب لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ جانتے ہیں ایک سبحان اللہ پر جنت میں پروردگار عالم جو ہے وہ ایک درخت لگا دیا کرتا ہے, تو تقریباً 21,600 مرتبہ جو ہے وہ سانس لیا کرتا ہے انسان. اور کہا ہے اس مہینے میں تمہارا سونا جو ہے وہ تسبیح ہے. اس کے بعد کہا کہ تم اللہ سے توفیق مانگو اس مہینے میں کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے. کئی لوگ ایسے نظر آئیں گے پورا ماہ رمضان گزر جائے گا, اس مہینے میں بھی قرآن ان کے یہاں ویسے ہی پڑھا ہوتا ہے جیسے باقی مہینوں میں پڑھا ہوتا ہے, کوئی قرآن کی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے, کوئی قرآن کی ویلیو نہیں ہے, ویسے ہی قرآن ان کا شکوہ کرے گا. اور یاد رکھیے گا رمضان مہینے میں شکوہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ رمضان کے متعلق حدیث موجود ہے, معصوم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار موجود ہوتی ہے, ہر چیز کا آپ دیکھتے ہیں ایک سیزن آتا ہے. ٹھیک ہے, کہا تو قرآن کی جو بہار ہے وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان ہے. اس میں بھی اگر بالفرض کوئی قرآن سے غافل رہے تو پھر شکوہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. ویسے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں سفر آخرت کی مجالس میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے میدان میں اللہ کے یہاں شکوہ شکایت کرنے والی ہے. کون کون سی چیزیں؟ کون کون شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ ایک مسجد شکایت کرے گی, ایک عالم شکایت کرے گا. ٹھیک ہے, مسجد کہے گی کہ میں جو ہے وہ ان کے قرب میں تھی, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا, ایک گلی کے فاصلے پر, پھر بھی نہیں آتے تھے. صحیح ہے. اور دوسرے جو ہے وہ عالم جو ہے وہ شکایت کرے گا کہ پالنے والے ان کے درمیان موجود تھا, پھر بھی جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ سوال نہیں پوچھے اور مجھے جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیا. اور تیسرا قرآن ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کئی چیزیں ہیں جو شکوہ شکایت کرے گی. ٹھیک ہے, مجلس میں بیان کیا تھا. قرآن شکایت کرے گا, پالنے والے ان کے گھروں میں پڑا رہا, غبار میں اٹا رہا, لیکن باہر نکالا جاتا تو رسموں میں نکالا جاتا تھا, بہن کی شادی میں میت ہو گئی تو نکل گیا, ورنہ میں جو ہے وہ ایسے ہی پڑا رہتا تھا, میری کوئی اہمیت نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو کہا کہ اس مہینے میں تم دعا مانگو کہ اللہ تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے, اور پھر کہا کہ توفیق مانگو کہ اللہ تمہیں صحیح معنوں میں, یہ صحیح معنوں میں میرا لفظ ہے, کہ تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, بعض لوگ, امیر المومنین کا فرمان ہے, روزے مکمل ہونے کے بعد بعض لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا بھوک اور پیاس کے علاوہ, یعنی ہاں انہوں نے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, بس اس کے علاوہ اور انہیں کوئی حاصل نہیں ہوا. روزہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے رکھا ہے روح کی بلندی کے لیے. انسان میں تھوڑی بہتری تو آئے, زبان سے جو گالیاں پہلے نکلتی تھی وہ بند تو ہو, زبان سے جو پہلے جھوٹ نکلتا تھا وہ کم تو ہو جائے, پہلے جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا وہ جو ہے وہ ختم تو کر دے, دوسرے مومنین کی پہلے مدد کرنے کا شوق نہیں تھا وہ آ تو جائے ماہ رمضان میں. اگر یہ سب کچھ نہیں آ رہا اور صرف کھانے اور پینے کا روزہ ہے تو مولا فرماتے ہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, ماہ رمضان گزر گیا, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا سوائے بھوک اور پیاس کے. یہ کہا جائے گا 30 دن تک صرف بھوکے اور پیاسے رہے, لیکن ان میں کوئی بہتری نہیں ہے, ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, لہذا کہا کہ مانگو اللہ سے کہ تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے اور روزہ رکھنے کی جو ہے وہ توفیق دے, کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے. ٹھیک ہے, اس مہینے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم ہر لمحے معاف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو سحری کے وقت مغفرت کا وقت ہے. ٹھیک ہے, افطار کا وقت مغفرت کا وقت ہے, خاص طور پر نمازوں کا وقت, یہ جس وقت میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہ مغفرت کا وقت ہے, اس وقت میں پروردگار عالم معاف کرتا ہے. پھر اس کے بعد جمعے کا دن آ جائے تو اس میں اور زیادہ معافی بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ شب قدر آ جائے تو کئی گنا معافی بڑھ جائے گی. پھر ماہ رمضان کا اختتام آ جائے تو اختتام پر پروردگار عالم جہنم سے اتنے بندے آزاد کرتا ہے جتنے پورے مہینے میں آزاد کیے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی رہ گیا تو پھر جو ہے وہ اس کا نصیب ہے. اور مولا نے کہا شب قدر میں اگر کوئی رہ گیا تو پھر آئندہ برس تک وہ نہیں بخشا جائے گا سوائے دو چیزوں کے, یا تو شب قدر مل جائے یا تو میدان عرفات پہنچ جائے. شب قدر میں اگر نہیں راضی کر سکتے اللہ کو, اس خدا کو جو سریع الرضا ہے, جلد راضی ہو جانے والا ہے, شب قدر جیسی رات ہو, شب قدر جیسا انعام پروردگار عالم نے تمہیں دیا ہو, تمہارے پاس سارے تحفے موجود ہیں, اس کے باوجود اگر تم راضی نہیں کر سکتے تمہاری نااہلی ہے, بھول جاؤ, اگلے سال تک تمہیں جو ہے وہ مغفرت ملتی ہے. یا تو شب قدر دوبارہ حاصل کرنا یا تو عرفات کے جو ہے وہ میدان میں جو ہے پہنچنا اور پھر مغفرت مانگنا. دعا یہ پروردگار عالم سب کو شب قدر دیکھنا نصیب فرمائے اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ معصوم کا فرمان تھا کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ تمام اہل قبلہ کو معاف کر دے گا, یعنی جتنے لوگ ہیں قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں پروردگار عالم سب کو معاف کر دے گا سوائے 3 لوگوں کے. 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو معافی نہیں ملنے والی ہے. ایک, کوئی بتا سکتا ہے کون کون تھے جن کو معافی نہیں ملے گی؟ اچھا, اہل بیت کا نہیں. ایک تو رسول اللہ نے فرمایا جو میرا نام سنے اور جو ہے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. ٹھیک ہے, ایک کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کو مغفرت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور
اور ہے آ کے والدین، والدین کو ناراض کرنے والا، والدین کا نافرمان، یہ وہ ہوگا ماہ رمضان بھی آ گیا، شب قدر بھی آ گئی، بھول جائے کہ اس کو جو ہے وہ معافی ملے گی، سوائے اس کے کہ ماں باپ کو پہلے راضی کرے اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم سے مغفرت مانگے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری چیز، جو اس مہینے میں خود ہی نہ چاہتا ہو کہ مجھے مغفرت ملے، ٹھیک ہے، یعنی باقی مہینے اور یہ مہینہ اس کے لیے ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، جیسے باقی مہینوں میں گالم گلوچ زبان پہ رہتی تھی ویسے بھی اس مہینے میں بھی ہے، صرف فرق کیا ہے، بس ایک روزے کا فرق آ گیا، بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ انسان محروم ہو گیا کھانے اور پینے سے، باقی اس کا روزہ بالکل ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ عبادت میں اضافہ نہیں ہوا، کوئی قرآن کی تلاوت میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا، کوئی پروردگار عالم کی طرف رغبت نہیں بڑھی، کبھی دل نہیں چاہا کہ اللہ سے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے لیے مغفرت مانگے، بالکل ویسا ہی مہینہ ہے، اور جو ہے وہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی مہینے ہو یا ماہ رمضان ہو، لہذا یہ جو ہے وہ خود ہی نہیں چاہتے اپنے آپ کو بخشوانا، تو پھر پروردگار عالم ان کو بھی معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا نقطہ جو رسول اللہ نے بیان فرمایا، روزے کے ذریعے سے یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس کو، ٹھیک ہے، بھوک اور پیاس تمہیں لگ رہی ہے، اس بھوک اور پیاس سے یاد کرو کہ یہ تو تم فجر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ بھوکے پیاسے ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جو 50,000 سال کا دن ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر تمہیں بھوکا اور پیاسا کھڑا رہنا ہے۔ ہاں اگر تمہارے اعمال بہت اچھے ہوئے اور تم جو ہے وہ بہت وی آئی پی انسان ہوئے تو تمہارے لیے پروٹوکول ہوگا، فرشتوں کا سایہ ہوگا، عرش کے سائے میں رہو گے، علم عباس کا پھریرا تمہارے سر پر ہوگا اور تم جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ شان و شوکت سے جنت کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح ہوئے تو بھول جاؤ کہ تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی سائے کا انتظام ہوگا، تمہیں ویسے ہی کھڑے رہنا ہے، اور پھر وہاں جب پیاس لگے گی تو تم پھر کیا کرو گے؟ لہذا ایک تو روزے قیامت کی بھوک اور پیاس، ایک غریبوں کی بھوک اور پیاس۔ اس مہینے میں گویا راغب کیا، دیکھو تم تو اچھا کھا لیتے ہو، تم تو اچھا پی لیتے ہو، لیکن تمہارے بھائی بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتا، انہیں پینے کے لیے کوئی میسر نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں، کئی دن جو ہے وہ ان کے روزے میں ہی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے، تم اس ماہ میں ان کے لیے احساس کرو، ان کے لیے کچھ انتظام کرو، ٹھیک ہے۔ پھر کہا توبہ اور دعا کا مہینہ، اشارہ کر دیا کہ انسان نماز کے اوقات میں اللہ سے مانگے۔ پھر مومن کو روزہ افطار کروانے کی فضیلت، 3 ثواب بتائے تھے رسول اللہ نے، کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے ثواب اگر ایک مومن کو روزہ افطار کروائے؟ جزاکم اللہ، ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب، ٹھیک ہے، اگر مومن کو روزہ افطار کروائے۔ غلام آزاد کروانا میں نے بتا دیا تھا، جناب بلال کو آزاد کروانے میں جناب خدیجہ کی کتنی دولت لگی تھی، ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کروانا، اس کو معمولی نہ سمجھے، بہت عظیم ثواب ہے اگر ایک غلام کو کسی کی جو ہے وہ غلامی سے آزاد کر دیا اور وہاں سے نکال دیا، ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب۔ اور مومن کو روزہ افطار کروائے تو کیا ملے گا؟ مائک کا آواز تھوڑا بڑھ سکتا ہے، گلا کھنچ رہا ہے بہت زیادہ۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بڑھو بڑھو تھوڑا سا بڑھو، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ بھائی۔ تو ایک تمام جو ہے وہ غلام آزاد کروانے کا ثواب، اور آتش جہنم سے نجات مل جاتی ہے، اور ایک گزشتہ تمام گناہوں کی جو ہے وہ پروردگار عالم معافی دے دیتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہم تو قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو افطار کروائے، تو رسول اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے ایک نصف کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، آدھا کھجور کھلوا کے بھی روزہ افطار کروا سکتے ہو، کروا لو، ٹھیک ہے، پانی پلا سکتے ہو، روزہ افطار کروا لو، لیکن اس ثواب کو تم حاصل کر لو۔ لیکن پھر وہی بیان کیا تھا کہ روزہ افطار کروانا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، پتہ چلے روزہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلوا رہے ہیں لیکن وہاں پر مکس گیدرنگ رکھ دی، مرد اور عورتوں کا ساتھ انتظام کر دیا اور ساری محنت پر پانی پھیر دیا، سارا ثواب اپنے ہاتھ سے نکال دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مکس گیدرنگ نہ ہو، پتہ چلے کوئی اور وہاں پر ایسا کام غیر اخلاقی نہ ہو رہا ہو جس سے اہل بیت علیہ السلام ناراض ہوتے ہوں، جو اہل بیت علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے پولیس رات سے عبور کر جاؤ گے۔ فرمایا کہ اپنے ماتحت سے نرمی کرو، جو تمہارے انڈر میں آتے ہیں، جو تمہارے پاس کام کرنے والے ہیں، تمہارے جو ہے وہ تم جنہیں اپنا نوکر سمجھتے ہو، وہ جو تمہارے انڈر میں آتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے تو اللہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ نرمی سے پیش آئے گا۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں یتیم پر احسان کرو تاکہ پروردگار عالم قیامت کے دن تم پر احسان کرے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے متصل کرے، قطع رحمی نہ کرنا ورنہ تمہیں اللہ اپنی رحمت سے منقطع کر دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں کوئی ایک مستحب نماز پڑھ لے تو کتنا ثواب ہے؟ ایک مستحب نماز کا، ایک مستحب نماز پڑھے تو اللہ جہنم سے نجات دے گا، واجب نماز پڑھے تو باقی مہینوں میں 70 نمازیں پڑھے تو جتنا ثواب ملے گا اتنا اس مہینے میں ایک واجب نماز پر، اور قرآن کی ایک آیت پڑھے تو پورے قرآن کا انسان کو جو ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ اچھا،
پھر فرمایا کہ اس مہینے میں شیاطین جو ہے وہ پروردگار عالم نے گرفتار کر لیا ان کو، دعا کرو کہ اللہ ان کو تم پر مسلط نہ کرے، جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، دعا کرو یہ تم پر بند نہ ہو، جہنم کے دروازے بند ہیں، دعا کرو یہ تم پر کھل نہ جائے. ٹھیک ہے. اب آئیے، جب یہاں تک خطبہ پہنچ گیا تو اس مقام پر امیر المومنین کھڑے ہوئے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد، مولا متقیان کھڑے ہوئے اور مولا متقیان نے سوال کیا، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کیا جواب دیا ہوگا رسول اللہ نے؟ سب سے افضل عمل کتنے کام بتا دیے، صلہ رحمی آ گیا، مومن کو افطار کروانا آ گیا، صدقہ دینا آ گیا، یتیم پر احسان کروانا آ گیا، اخلاق سے پیش آنا آ گیا، ماتحت سے نرمی کرنا آ گیا، اتنے اعمال بتائے، مستحب نماز، واجب نماز، یہ سب بتا دیا. اب امیر المومنین پوچھ رہے ہیں آخر میں بالکل اختتام پر خطبہ پہنچا، یا رسول اللہ افضل اعمال تو بتائیے، کون سا افضل عمل ہے بتائیے، کیا ہے افضل عمل سب سے؟ ہے کوئی جو بتا سکے؟ ہاں آئی آواز. علمی گفتگو نہیں، وہ ثواب ہے لیکن افضل نہیں ہے. سب سے افضل کیا؟ درود نہیں، درود سے بھی افضل ایک چیز ہے اس مہینے میں. کیونکہ دیکھیں درود کا تو رسول اللہ نے بیان فرما دیا کہ درود پڑھو گے میزان جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ افضل عمل، کیونکہ امیر المومنین سوال پوچھنے والا بھی معصوم، جواب دینے والا بھی معصوم، علی پوچھ رہے ہیں افضل عمل بتائیے. اب علی کی وسعت نگاہ دیکھیے، رسول اللہ کی وسعت نگاہ دیکھیے کہ رسول اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں. فرمایا الورع عما حرم اللہ علیہ، فرمایا کہ افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، فرمایا جو اللہ نے اس مہینے میں حرام کیا ہے اس سے بچ جانا، یہ سب سے افضل عمل ہے. نہیں کروا سکتے افطار، تمہاری بڑی مہربانی ہے، گالی نہ نکالنا زبان سے. تم جو ہے وہ صلہ رحمی نہیں، واجب صلہ رحمی کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے وہ تم صلہ رحمی نہیں کر سکتے سسرال والوں سے، بڑی مہربانی ہے، سوتے رہو پورا دن، لیکن جو ہے وہ برائے کرم اپنے منہ سے کوئی جھوٹ، کوئی گالی، کوئی غیبت، فلاں کی ٹانگ کھینچنا، اس کا یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں نکالنا. کرکٹ کھیلتے ہو رات کو، لیکن خبردار ایک بال وائٹ چلے جائے تو اس پر گالی نہیں نکالنی ہے تمہیں، سمجھ آئی بیٹا؟ یہ جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہے تمہیں. ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ کی جو ہے وہ حرمت کا احساس کرو. ٹھیک ہے. ویسے اچھا یہ جو ہے وہ ایک بات سن لیں پہلے، تو یہاں پر ایک بات یاد ہے، ایک صلوات پڑھیں پہلے مل کر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا 2-3 افراد نے اس مہینے میں مجھے کہا کہ یہاں پر اب آپ جانتے ہیں کہ میچز ہو رہے ہیں رات کو، مولانا صاحب مسجد آباد ہو رہی ہے. ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں خدا کے لیے یہ جملہ پھر نہ کہنا مسجد آباد ہو رہی ہے. اس کا مسجد آباد ہونے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ایک روایت لاؤ گے اپنی گردن کٹواؤں گا اگر ایک روایت لے کر آئے کہ اس کام سے مسجد اگر آباد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کام سے مسجد آباد نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. ہاں مسجد آباد اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر آپ انتظامیہ کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہیں مولانا صاحب سے کہیے امام زمانہ پر رات کو درس شروع کر دے، یا جو ہے وہ بڑوں کا راؤنڈ ٹیبل رکھوا دیں یا فقہی مسائل ہمیں سیکھنے، تو مسجد آباد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مسجد کے اندر یہاں پر یہ جو باؤنڈری ہے نا اس کے اندر آتے ہیں تو مسجد آباد ہوتی ہے. صحیح ہے. باہر سالے جو وہ چھکے ماریں اور گالم گلوچ منہ سے نکالیں اور جو وہ شورم شار کر کے جو ہے وہ چھکا 4 5 6 یہ جو ہے وہ کریں اور پھر بولیں مسجد آباد ہو رہی ہے، تو اس سے مسجد آباد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کا مسجد آباد ہونے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. نہ مسجد میں آنے کا ثواب ہے، نہ مسجد میں جو ہے وہ آباد کرنے کا کوئی ثواب ملے گا، کوئی ثواب جو ہے اس میں نہیں ملے گا. الٹا ہو سکتا ہے اس سے گناہ میں اضافہ ہو جائے اگر بالفرض جو ہے وہ کوئی غیر اخلاقی کام ہو رہا ہے. ویسے تو دیکھیں غیر اخلاقی کام جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ چند افراد کی وجہ سے سب کو جو ہے وہ ذمے میں لینا چاہیے، لیکن اگر بالفرض کچھ افراد کر رہے ہیں تو غیر اخلاقی کام میں اضافہ ہو رہا ہے، گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جو ہے وہ اس سے مسجد آباد کرنے کا ثواب یا مسجد میں آنے کا ثواب، یہ تمام تر ثواب جو ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوتے. دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس سے مسجد آباد کرنے کا. ٹھیک ہے. تو مسجد آباد اگر کرنی ہے تو اس ماہ میں جو ہے وہ شب قدر بھی بہترین موقع ہے، اس میں آئیے گا، اس میں رات بھر بیٹھ کر عبادت کیجیے گا. ٹھیک ہے. پھر کہیے گا کہ مسجد آباد ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں آ کر رات کو بیٹھیے اور شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھیں اور کہیں پروردگار عالم سے پالنے والا تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا. ہماری بدبختی ہے کہ ماہ رمضان آ گیا اور ہم نے اب تک شکر کا سجدہ بھی نہیں کیا ہے، ہم نے شکر کی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی ہے. پالنے والے تو نے سانس لینا تسبیح بنایا، سونا عبادت بنا دیا، قرآن کی تلاوت رکھ دی، واجب اور مستحب نمازوں پہ اتنا ثواب رکھ دیا، غریبوں کی بھوک اور پیاس کی طرف راغب کر دیا. اتنے تو نے کام کروائے، مالک تیرا شکر ہے. سجدے میں سر رکھو، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، پھر کہو مسجد آباد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے خبردار یہ زمان پہ لفظ نہ لے کہ مسجد جو ہے وہ آباد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا رسول اللہ نے بیان فرمایا افضل ترین عمل کیا ہے؟ اس ماہ میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کچھ نہ کرو.
کچھ نہیں کر سکتے, سو سکتے ہو کم از کم سو جاؤ فجر کی نماز پڑھ کے, 5:30 پونے 6 بجے اٹھنا, خالی ظہر اثر کی نماز پڑھو, افطار کرو, ایک ہی وضو سے ظہر اثر پڑھو, ایک ہی وضو سے مغرب عشاء پڑھو, بڑی مہربانی تمہاری. لیکن خبردار زبان پہ گالم گلوچ یا کسی مومن کا دل نہ دکھانا, مومن کی دل آزاری مت کرنا, کیونکہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں مومن کا دل دکھانا ایسا ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کو گرا دیا. ٹھیک ہے, اتنی عظمت ہے. ہم خانہ کعبہ اگر بالفرض کوئی مسلمان گرا دے, سارے اس کے گروان پکڑ لیں گے, سب اس پر چڑھ جائیں گے. دن میں کتنی دفعہ مومن کا دل دکھایا جاتا ہے, اس پر جو ہے وہ کوئی دھیان نہیں دیتا. اچھا, اب یہاں پر جب خطبہ پہنچا نا, امیر المومنین نے جب سوال کر لیا اور رسول اللہ نے جواب دے دیا, اب روایت کے جملے ثم بکا, اب رسول اللہ روئے. ٹھیک ہے, یہاں پہنچ کر بکا کا لفظ ہے, یاد رکھیے گا, بکا کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے زار و قطار اور دھاڑے مار کر رونا, چیخے مار کر رونا. اس طریقے سے رسول اللہ خطبے کے درمیان روئے. کیوں روئے, کوئی بتا سکتا ہے کس لیے روئے؟ نہیں, اپنی امت کے لیے نہیں. ہاں ٹھیک ہے, ثم بکا, اس کے بعد روئے اور فوراً امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ ما یبکی کا, آپ کو کس چیز نے رلا دیا, کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ یا علی اب کی لما یستحل منک فی ھذا الشہر, یا علی اس مہینے میں تمہارا خون حلال سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, تمہارا خون بہا دیا جائے گا اور لوگ حلال سمجھ کر بہائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں تمہیں شہید کیا جائے گا. میں تمہارے شہادت کو منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ تم پروردگار عالم کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, اور اس وقت اولین اور آخرین کا شقی تری انسان آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ تمہارے سر پر ایک وار کرے گا جس سے تمہاری داڑھی اور چہرہ خون میں ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, رسول اللہ نے اس شخص کی تشبیہ دی ہے ناقہ صالح سے. ناقہ صالح کو قتل کرنے والا جو تھا, جس نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے, ان کو جو ہے وہ قتل کیا تھا, ویسے ہی جو ہے وہ نسبت دی امیر المؤمنین کی کہ اس کی مثال ایسی ہے. بلکہ پھر کہا کہ اولین و آخرین کا شقی ترین انسان ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں تمہاری داڑھی اور چہرہ خون سے تر ہو گیا ہے. پھر امیر المؤمنین نے فرمایا یا رسول اللہ, جس وقت مجھے شہید کیا جائے گا کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ اچھا دیکھیے, بعض لوگ اس سے ترجمہ اور اس سے مفہوم یہ نکالتے ہیں کہ امیر المومنین اپنے دین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میں جو ہے وہ دین پر ہوں گا نا, آپ کا دین, آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں گا. ٹھیک ہے, علماء نے اس کے ایک اور مطلب کی طرف بھی رجوع کیا ہے کہ امیر المومنین جانتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد مجھے 25 سالوں تک صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ علی جو خیبر میں لڑتا ہوا اپنے جوہر دکھاتا رہا ہے, خندق میں اپنے جوہر دکھا رہا تھا, جس نے اپنی ذوالفقار ہاتھ میں لی ہوئی تھی, اب اس کو 25 سال تک نیام میں رکھنی ہے ذوالفقار, اور پھر صبر کر کے بتانا ہے اور پھر دین کو بچانا ہے. امیر المومنین پوچھ رہے ہیں دین سالم ہوگا, جو ہم نے اتنی محنت کی ہے یہ دین بچا رہے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں یا علی, تمہارا دین سالم ہوگا. اس کے بعد فرمایا اب آپ یہاں سے جو ہے وہ محسوس کیجیے گا کہ دیگر کتابوں سے اس خطبے کے حصے کو کیوں حذف کیا گیا ہے, کیوں نکالا گیا ہے, اب بیان کر رہا ہوں. فرمایا اے علی, جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ٹھیک ہے, اب یہ حصہ فقط اور فقط ہماری کتابوں میں, آپ کو دیگر کتابوں میں نہیں ملے گا. اب آپ محسوس کریں کیوں جو ہے وہ یہ خطبے کے حصے کو ہٹایا وہاں سے. اے علی, جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا, جس نے تمہارے ساتھ بغض اور دشمنی کی اس نے میرے ساتھ بغض اور دشمنی کی. پھر اس کے بعد کہا جس نے تمہیں برا بھلا کہا, گالم گلوچ کی تمہارے ساتھ, اس نے میرے ساتھ برا بھلا کہا اور مجھے گالی دی ہے. ٹھیک ہے, کون جو ہے وہ ممبر سے امیر المومنین پر تبرہ کرواتا رہا, کیا نام ہے اس کا, کس نے 70 سال تک جمعے کے خطبوں میں امیر المومنین پر تبرہ کروایا, کون ہے وہ؟ ٹھیک ہے, یہ خطبہ میں سے حصہ حذف کیا جانا چاہیے تھا ان کے یہاں سے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان پر سوال اٹھنا تھا اس سے, لہذا کہا جس نے تمہیں گالی دی اس نے مجھے گالی دی. فرمایا تمہاری کا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں, تمہاری روح میری روح ہے, تمہاری تینت میری تینت ہے. فرمایا یقیناً خدا نے ہم دونوں کو خلق کیا اور ہم دونوں کو منتخب کیا, تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا اور مجھے امامت کے لیے منتخب کیا. اگر کوئی, سنیے گا, اگر کوئی تمہاری امامت کا انکار کرے تو اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی امیر المومنین کو پہلا امام نہیں مان رہا تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے آخری نبی بھی نہ مانے. ٹھیک ہے, یعنی وہ آخری نبی نہیں مانتا مجھے. صحیح ہے, تو اب یہ ایک حصہ جو ہے وہ آپ خود بتائیے انصاف سے کہ ان کتابوں میں رکھا جانا چاہیے تھا یا نہیں رکھا جانا چاہیے تھا, کیوں حذف کیا گیا. اچھا آخری پھر فرمایا اے علی تم میرے جانشین اور خلیفہ ہو, یہ نہیں کہا بنو گے, فرمایا تم میرے جانشین اور خلیفہ ہو ابھی. صحیح ہے, تم میرے بچوں کے باپ یعنی امام حسن اور امام حسین, تم میرے بچوں کے باپ ہو, میری بیٹی کے شوہر ہو, اور تم میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پر میرے جانشین ہو, خلیفہ ہو. تمہارا حکم میرا حکم ہے, تمہارا منع کرنا میرا منع کرنا ہے. ذات خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا اور مجھے انسانوں میں سب سے بہتر قرار دیا, یقیناً تم مخلوقات پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے رازوں کے امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو. ٹھیک ہے, یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ جو آخری کے 2 حصے ہیں ان کو اہل سنت کی کتابوں سے حذف کر دیا گیا, لیکن ہماری کتابوں میں الحمدللہ یہ پورا حصہ ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز سے بلند.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج منير الإمام خاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي نعمك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم. صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند.